حسن ناظرین کرام، 4 اپریل کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں۔ 4 اپریل تو ہماری تاریخ میں ایک بہت جانا پہچانا دن اس لیے ہے کہ یہ بھٹو کی برسی ہے، 32ویں کون سی ہے، اور یہ وہ دن تھا جب ان کو پھانسی دی گئی۔ اور مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ رات کے جب یہ خبر آئی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے، ہم خبر کے انتظار میں تھے۔ خبرنگاروں کا یہی کام ہوتا ہے، اچھی ہو یا بری ہو، خبر کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور بہت جو خبر تلاش کرنے والے تھے وہ پکڑ بھی لیے گئے تھے، لیکن خبر دوسرے دن تمام اخبار لیٹ آئے، لیٹ چھپے، لیکن سب میں یہ خبر موجود تھی۔ اور اگرچہ یہ رات کے دیر سے یہ سانحہ ہوا تھا، لیکن خبر موجود تھی۔ وہ ایک تاریخی دن تھا اس لحاظ سے کہ اس کے بعد اندازہ کرنا تھا کہ لوگ کس طرح سڑکوں پہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں۔ یہ پھر ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ملک پر ایک لمبی آمریت آئی، یہاں کوشش کی فوج نے انڈو کرنے کی ان اثرات کو جو بھٹو صاحب پاکستان کی سیاست پر اور حالات پر لا چکے تھے۔ یہ فیصلے سب اب تاریخ کرے گی، لیکن آج جو اس تاریخی دن پہ کچھ تاریخی باتیں کہی گئی ہیں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، کل تو جی آج جیسے میں نے بتایا کہ بھٹو صاحب کی برسی ہے، اور کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا یا کمیٹی کا جو بھی ہے وہ اس کا اجلاس جو تھا نڈیرو میں گڑی خدا وقت میں وہاں ہوتا رہا۔ اور آج ظاہر ہے کہ برسی پہ کچھ تقاریر بھی ہوں گی، گفتگو بھی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے بہت سی باتیں جو سامنے آ گئی ہیں اور بڑی کھل کے سامنے آئی ہیں جی۔ اور اس میں سب سے پہلے تو بلاول بھٹو نے کچھ کہا ہے یا ان سے کچھ کہلایا گیا ہے، کچھ کہیے، جس سے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے جو بھٹو کا جوڈیشل ٹرائل ہوا تھا، اس پر ایک ادارے کے طور پر، انسٹیٹیوشن کے طور پر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ عوام سے معافی مانگے۔ یہ ایک ایسا ڈیمانڈ ہے جو بڑا پبلکلی کیا گیا ہے، اور ایک طرح سے بیک فٹ پر کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو۔ اور بلاول بھٹو کی طرف سے یہ کہنا ایک میننگ فل اور سگنیفیکنٹ بات ہو جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ اس فیصلے پر جو رینٹل پاور کے حوالے سے آیا ہے، پارٹی ناراض ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ اب جو فیصلہ توہین عدالت کے حوالے سے آ سکتا ہے، اس سے اور اس کا امپیکٹ پڑے گا، تو اس کو ایک طرح سے پریمپٹ کرنے کے لیے سب باتیں کی جا رہی ہیں۔ زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ رینٹل پاور کا فیصلہ دے کر زیادتی کی ہے سپریم کورٹ نے، اس لیے کی ہے کہ نوڈیرو میں بجلی آ گئی، وہاں بھی ایک رینٹل پاور ہاؤس تھا نا لگایا گیا تھا، جو پہلے کہیں اور تھا پھر وہاں لگایا گیا، اس کی ڈبل پیمنٹ کر دی گئی، پہلے وہاں کر دی گئی، اس کے پیسے واپس دلائے گئے، گویا وہ کہتے ہیں کہ جی روشنی چونکہ یہاں آ رہی تھی اس لیے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ وزیر اعظم کے اس لیے خلاف ہیں کہ وہ تخت لاہور سے کاٹ کر ملتان کے اس علاقے کو الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے نا جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات، تو اس لیے ان کے خلاف، گیلانی صاحب کے خلاف ساری کام ہو رہے ہیں۔ تو اب لڑائی کا جو ایک محور و مرکز اس بار دکھائی دیتا ہے، کبھی فوج ہوا کرتی ہے، کبھی کچھ ہوا کرتا ہے، کبھی مسلم لیگ نون ہوا کرتی ہے، اس وقت لگتا ہے کہ اس کا مرکز و محور جو ہے وہ سپریم کورٹ بن رہا ہے، اور سپریم کورٹ کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو وہ الگ کر رہے ہیں، اس لیے وزیر اعظم کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھٹو ریفرنس کیس کا فیصلہ آتا نہیں اور رینٹل پاور کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ہاں یہ بڑی پوچھنے والا سوال ہے، لیکن اس پر ظاہر ہے کہ مجھے تو ڈیفینڈ نہیں کرنا، کاؤنٹر آرگومنٹ البتہ اس کا یہ ہے کہ وہ کیس تو کیس بنتا نہیں ہے اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ چونکہ صدر نے ریفرنس بھیجا ہے تو کل کلاں کو کوئی بھی قتل کرنے والا قاتل اپنے مقدمے کے حوالے سے یہ چاہے گا کہ اس کا مقدمہ بھی ری اوپن کیا جائے، اور اگر پریسیڈنٹ قائم ہو گیا تو آپ کہیں جی پریسیڈنٹ کیسے قائم ہوگا، صدر درخواست کرے گا تو ری اوپن ہوگا، تو صدر پہ پھر درخواست بھی باعث کی نہیں جا سکتی ہے کہ وہ چونکہ اس پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کے دعوات بھی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مقدمہ کھولنے کی درخواست کی اور تاریخ میں لے کے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے لیے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا خاصا مشکل ہے، جبکہ بابر عوان اس کی پیروی کر رہی ہیں تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم پیپلز پارٹی نے تو انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے حملے کہاں کہاں سے ہونے اور سب کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کارکنوں کو بہت اعتماد لایا۔ پہلی بار زرداری صاحب بہت عرصے کے بعد اپنی فارم میں دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے اور وہیں سے کیا ہے، اور اب وہ لاہور آ رہے ہیں 4 دن کے لیے، شاید 2.5 سال کے بعد، کتنے عرصے کے بعد وہ پہلی بار ایک کسی پولیٹیکل کام کے لیے لاہور میں آئیں گے اور یہاں سٹے کریں گے، 4 دن گورنر ہاؤس میں رہیں گے، اور اپنی پارٹی کے ورکرز کو، کارکنوں کو وہ جو ہے وہ آرگنائز کرنے کی ایک طرح کی پوری کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔
یہ اور اس کے بعد انہوں نے 8 کو جانا ہے دلی جی، یہاں سے یوں جائیں کہ 50 منٹ کی فلائٹ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب لاہور سے ہم دلی گئے تھے آگرہ سبھن پہ شریک ہونے کے لیے، تو میں نے کہا تھا کہ 50 منٹ کا یہ سفر میں نے 50 سال میں طے کیا ہے، بڑا فاصلہ ہے بھائی، وہاں لنچ کریں گے منموہن سنگھ کے ساتھ، اور اس دورے کا ایک نجی دورہ گنا جا رہا ہے جی، نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو وہ دعوت بھی دیں گے پاکستان آنے کی، ایک نئے باب کا آغاز بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد شروع ہو سکتا ہے۔ وہ باب کیا ہے؟ اس کا آغاز تو کل حافظ سعید پر ایک طرح سے اعلان کرنے سے ہو گیا ہے کہ ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے، اور امریکہ نے کی ہے، جس پر برطانیہ کے پریس نے کہی ہے کہ امریکہ انڈیا کے پریشر میں آ گیا، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ حافظ سعید کا تعلق جو ہے وہ کسی اینٹی امریکن کمپین سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نیٹو کی سپلائی روکنے کے معاملے میں دفاع پاکستان کونسل اب ایکٹیو ہوئی ہے، امریکہ نواز اس سے پریشر میں آ گیا، چنانچہ اس نے کہا کہ ان پر بھی لگاؤ پابندی، ان پر بھی پکڑو، ان کو بھی موسٹ وانٹڈ پرسن کی فہرست میں لاؤ، یعنی اتنی ہیڈ منی جو ہے وہ غالباً کسی اور ایمن زوہری کے سوا کسی اور پر نہیں لگی، ان پر 25 یعنی کہ $2.5 کروڑ ہے، ان پہ $1 کروڑ ہے، $1 کروڑ کل میں نے اربوں کے حساب سے گنوا دیے تھے، $1 کروڑ کا مطلب ہے کہ 90 کروڑ روپے، یعنی کہ 1 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے اس پہ لگا دیا ہے، جو کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت موسٹ امریکہ نے اس سے کیوں کیا جی؟ شکایت تو بھارت کو ہے اور ہونی چاہیے جی، وہ انڈیا اسپیسیفک ہیں، کشمیر اسپیسیفک ہیں، وہ ہماری لمبی لڑائی ہے جی، کشمیر کے مسئلے پر ہم گیون کر دیں پاکستان کی حکومت کا کیا موقف ہے، ان کے کئی کمانڈر ہمارے ہاں موجود ہیں، پھر ان پر کیوں الزام ہے خاص طور پر؟ وہ کہتے ہیں جی ماسٹر مائنڈ ہیں بمبے پہ حملہ کرنے کے، اور عبد الرحمان مکی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا، یہ کہتے ہیں لشکر طیبہ سے ہمارا تعلق نہیں، جب سے بین ہوئی ہے صرف کشمیر میں آپریٹ کر رہی ہے، ہم تو یہاں جماعت الدعوہ چلا رہے ہیں اور چیریٹی کے بے شمار کام کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ حافظ سعید کچھ چھپے ہوئے آدمی نہیں، میں بار بار کہتا ہوں، یہیں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے آپ کو، اور وہاں ان سے کل پوچھا گیا کہ بھی آپ ملاقات کرنے کو تیار ہوں گے انڈین سفیر یا دوسرے لوگوں سے، ان کی شکایتیں غلط فہمیاں دور کرو، انہوں نے کہا ویلکم جی، سب کو پتہ میں کہاں رہتا ہوں، کہاں بیٹھتا ہوں، جو بھی آئے گا بات کرنے کو تیار ہے، ملنے کو تیار۔ اب حکومت پاکستان کیا کرے گی اس پر؟ کچھ کا گرفتار کر لے، کیسے گرفتار کرے گی؟ ان شاید نظر بند کرے گی کچھ دیر کی، ورنہ امریکہ کو کارروائی نہ کر دے، امریکہ سے بھی ڈر لگتا ہے نا، وہ تو بندے اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے اور کچھ بھی کر دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا مشکل سوال پیدا ہوا ہے، امریکہ نے اس طرح ایک پاکستانی شہری کو اوپنلی جو ہے وہ اس کی قیمت مقرر کرتی ہے، جو میرا خیال میں امریکی بھی قانون سے تجاوز کرنے والی بات ہے کہ آپ کسی چھپے ہوئے آدمی کو جو غاروں میں بیٹھا ہوا ہو اس کے بارے میں تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آدمی ایک شہری زندگی بسر کر رہا ہو اس کے حوالے سے تو آپ اس ملک کی حکومت کو لکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ہمیں مطلوب ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے اور اس پر دیا جائے۔ یہ پاکستان کی ساورنٹی پر ڈرون اٹیک سے بڑا حملہ ہے، اور لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے اگر آپ کہتے ہیں کہ نیٹو کی سپلائی کھل جائے گی تو وہ نہیں کھلے گی جی، وہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہم روک کے رہیں گے۔ چلیے یہ ایک اور قصہ ہے، ایک اور کہانی ہے، لیکن ایک نیا ایشو اس سے پیدا ہو گیا جی۔ اچھا، یہ وہاں سبھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں لوڈیرو میں، اور وہاں اب بہت سی سرگرمیاں بھی ہیں، پارٹی کا ڈیسیژن بھی ہے، وہاں سے آگے چلنا ہے۔ وزیر اعظم گیلانی صاحب بھی کچھ پیغامات بیانات کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی کچھ باتیں جو ہیں نا، اب تو زرداری صاحب نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور پارٹی کے کارکنوں کو بھی یقین دلایا کہ جتنے حملے ہوں گے میں فیس کروں گا، سب کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ وہ اپنی لیڈرشپ اور اپنی پولیٹیکل ایکویمنٹشپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ اچھا، اب سپریم کورٹ جا کے بلوچستان میں بیٹھا جی، لوگوں کا خیال تھا جا کے وہاں بھی کرے، انہوں نے کہا جی جب آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں یہاں کے کہ ہم بہت سے وزراء جو ہیں اغوا برائے تاوان میں مصروف ہیں، تو ان وزیروں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک ہندو جو تھا کسی وزیر کے گھر میں نکلا، اچھا وزیر اعلیٰ نے بیان دیا، وہ بیان دینے کے بارے میں بادشاہ ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں بہت سی ڈگریاں، آخر ڈگری ہے چاہے اصلی ہو یا چالی، وہ تو ایک محاورہ بن گیا نا، جس چیز کو کہنا ہو کہ جی فلاں اگر فلاں ہے، اگر یوں بھی ہو تو یوں بھی ہے، تو ہمارے ہاں تو اس کا رواج بن گیا ہے اور اس حساب سے چلتا جا رہا ہے جی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی اب آپ حکم ہی نہیں مانتے، بلوچستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، ریٹ ہی نہیں ہے کسی کی جی، کسی کی چلتی نہیں ہے، اور آپ کو جو کچھ کہا جاتا ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے آپ کچھ کرتے نہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو کیا حکم پر عمل درآمد کے لیے ہمیں کسی اور کو بلانا پڑے گا؟ آپ ہم کو مجبور نہ کریں کہ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کسی اور کو بلانے پر مجبور نہ کیا جائے جی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب صاف واضح ہے جی،
کراچی میں وہ فیصلہ کر کے آتے ہیں، کچھ رینجرز کو پاور دلاتے ہیں، کچھ فوج کو کرتے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے امن رہتا ہے، پھر وہی سسٹم گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جتنا اثر یہ قائم کر سکتے ہیں وہ ایک عرصے تک ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. یہ سارا ہے کیا جی؟ بدنیتی ہے، نااہلی ہے. یہاں حالات بالکل، ہم حالات سے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. ہمارا کیا ہم اس کو کہیں جی، کس طرح انٹرپریٹ کریں؟ بہرحال بلوچستان پر بھی اب سپریم کورٹ نے کچھ اپنی باتیں کی ہیں، اور جو خاصی اہم بھی ہیں، سخت بھی ہیں. شاہ زین بگٹی کی بیل جو اسلحے کے مسئلے پر تھی، جو پاس اسلحہ نکلا تھا، وہ بھی منسوخ کر دی ہے، اور ان کے کچھ ساتھیوں کی بھی منسوخ کر دی ہے. بلوچستان میں کچھ اب کسی بڑے آدمی پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے جی. کسی کو ایک ایجنسی نے لے رکھا ہے، کسی کو دوسرے نے لے رکھا ہے. ایک سرپرستی ایک ادارہ کرتا ہے، ایک کو دوسرا کرتا ہے. بگٹی کا جانچین کون ہے، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. بگٹی کا ایک پوتا باہر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا کوئٹے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک پتہ نہیں پوتا وہاں بیٹھ کے لیڈر ہے، ایک شاہ زین بگٹی ہے وہ ادھر پھر رہا ہے، لاہور میں پھر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. ایک اس کنفیوژن سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ مسائل جو بڑھتے ہیں اور آگے آتے ہیں. اچھا، بڑی ایک خبر اور بھی ہے، وہ ہے کہ گلگت اور چلاس میں کل کرفیو لگا دیا گیا. وہاں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے جی. وہ سیکٹیرین مسئلہ وہاں بہت ہے. وہاں آغانی اسماعیلی جو ہیں وہ بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں پورے شمالی علاقے میں، اور شیعہ کمیونٹی بھی خاصی ہے. سنی اور شیعوں میں ٹسل رہتی ہے، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی جڑپیں، کوئی ہو گیا واقعہ ہو گیا، اس نے احتجاج کر دیا، پھر بڑے بیچ میں پڑے کچھ سمجھا دیا. لیکن کبھی بڑے، ابھی وہاں واقعہ ہوا تھا خوزستان میں کہ بس سے نکال کر اور ان کے شناختی کارڈ دے کر اور کہاں کے ہیں بندوں کو مارا گیا تھا، تو اس سے بڑا ایک ریئیکشن پیدا ہوا تھا. جہاں بھی یہ کچھ لوگوں کا ایک رد عمل کے طور پر کوئی واقعہ ہوا، اب ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ صاحب ان لوگوں کو تو آپ نے اتنے لاکھ روپے، آپ اتنا پیسے کمپنسیشن دیے مرنے والوں کو، جہاں مر کے مرنے والوں کو کیوں دیے؟ یعنی کہ ہمارے مرنے والوں کو آپ نے کچھ نہیں پوچھا. اس قسم کی شکایت تھی. وہاں پروٹیسٹ تھا، مظاہرہ تھا، اس پر جی گولیاں تو چلیں، پولیس نے فائرنگ کی ہوگی کی، لیکن وہاں ہینڈ گرنیڈ پھینکے گئے. ہینڈ گرنیڈ تو پولیس نہیں پھینکتی نا جی، پھر کس نے پھینکے؟ آپ کہیں گے مخالفوں نے پھینک دی، کہا تو یہی جائے گا. کہا جاتا ہے یہ ٹیررزم کا ایک پوری کارروائی ہے، لڑانے کی کوشش ہے، جس کے نتیجے کے طور پر وہاں کرفیو بھی لگایا گیا، وہ بند بھی کیا گیا، اور حالات جو ہے مخدوش بھی ہوئے. تو وہاں کی صورتحال بھی جو ہے خاصی تشویشناک ہے. کل شام کے پروگرام میں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی. آج اگر شام تک اس پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ شام میں اس پر جو بھی انالیسس ہو سکتا ہوگا کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ اچھا جی. اب سپریم کورٹ ہی چل رہا ہے جی. سپریم کورٹ نے رینٹل پاورز کو تو نیب کو کہا تھا کہ آپ کا، نیب نے کارروائی یہ کچھ کی ہے. کل تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بہت سے لوگوں کو ڈالا تھا، 3 منسٹر بھی شامل تھے، پرویز اشرف اس میں شامل تھا، اور پھر شوکت ترین کو بھی کر دیا انہوں نے. وہ شوکت ترین تو تھے، اس کے وزیر خزانہ تھے، اور ان کی مخالفت کرنے والوں میں تھے جنہوں نے ان کی کھل کر مخالفت کی تھی، اور بتایا تھا کہ یہ جو ہے تو ایک درست اقدام نہیں ہے. بہرحال وہ تو ایک الگ کہانی ہے. اب ہو یہ رہا ہے جی کہ انہوں نے 14 رینٹل کمپنیاں جو ہیں ان کے آفیسرز کی ملک سے باہر چھوڑنے پر، ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی، اور 4 سے کہا ہے صاحب آپ پیسے نکال لیں، آپ نے جو ایڈوانس دیا وہ نکال لیں، کام ہم تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، نوکری لگی بیٹھے حقہ پی رہے ہیں. حقہ پینا ہی ہوا نا جی. اور اس کے سلفے کی لاٹ بھی نہیں نکل رہی. یعنی مشین، آپ کی بجلی اتنی بھی نہیں پیدا ہوتی جتنی سلفے کی لاٹ میں ایک چمک ہوتی ہے، یہاں اس میں ایک حدت اور گرمی ہوتی ہے، وہ بھی پیدا نہیں کر رہے آپ کو. تو پیسے تو آپ واپس کریں جی، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے جی. آج حکومت نے بڑا تیر مارا ہے جی. بڑے تیزی کے ساتھ بہت سی خبریں لا رہا ہوں جی. پیٹرولیم کی مصنوعات، جو پیٹرول کی قیمت بڑی تھی 1.5-2 روپے کم کر دی ہے. یعنی 8 روپے بڑھائی تھی، 1.5-2 روپے کم کر دی. میں نے کوئی یاد بھی کرنے کی کوشش نہیں کی. 105 روپے کر دی تھی، 105 روپے 66 پیسے، کتنے پیسے آپ 104 کر دی ہوگی کہ اور کیا کر دیا ہوگا. بس اس طرح کے کام کر رہے ہیں حکومت والے، اور ہم اس پہ خوش ہو جائیں تو اچھا ہے جی، نہ ہوں تو ہماری مرضی جی. بہرحال یہ ہے آج کی اہم خبریں، اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.